غزہ میں 24 گھنٹے کے دوران 150 سے زائد شہادتیں، اسرائیل کا نیا فوجی آپریشن اور عالمی رد عمل۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا اردو کا خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم 24 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ ان وسیع فضائی کارروائیوں کا حصہ تھا جن میں ایک دن کے اندر 150 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق مارچ کے وسط سے شروع ہونے والے اسرائیلی آپریشن کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد 3000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ حماس نے ان حملوں کو ایک نئی وحشیانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے امریکہ کو اسرائیلی جارحیت میں شراکت دار ٹھہرایا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے مخصوص حملوں پر وضاحت دینے سے گریز کیا ہے، تاہم وسیع پیمانے پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے جو اس کے جنگی مقاصد کا حصہ ہیں۔ ہفتے کے روز اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گولانٹ نے حماس کے خلاف ایک نئے آپریشن جدعون کی رتھیں یعنی چیریٹس آف گیڈیون کا اعلان کیا، جس کا مقصد حماس کی مکمل تباہی اور یرغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کی بازیابی بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے تصدیق کی ہے کہ وہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں موجود اسرائیلی مذاکراتی ٹیم اور امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اگرچہ زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن نیتن یاہو نے اپنی ٹیم کو دوحہ میں قیام کی ہدایت دی ہے تاکہ حماس کے ساتھ بالواسطہ جنگ بندی مذاکرات برقرار رہیں۔ مصر اور قطر کی ثالثی میں اور امریکہ کی حمایت سے اس ہفتے کے اختتام پر دوحہ میں مذاکرات کا ایک اور دور ہوا، تاہم کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ رائٹرز کے مطابق دونوں فریق اپنی پرانی پوزیشن پر قائم ہیں۔ حماس مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کر رہی ہے، جسے اسرائیل مسترد کرتے ہوئے یرغمالیوں کی بازیابی اور حماس کی مکمل تباہی تک کارروائیاں جاری رکھنے پر بضد ہے۔ غزہ پر اسرائیلی محاصرے کو 2 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں، جس کے باعث 20 لاکھ سے زائد افراد خوراک، پانی، ایندھن اور طبی سہولیات کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی امدادی اداروں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امدادی پابندیاں فوری طور پر ختم کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے سربراہ ٹائم فلیچر کا کہنا تھا، اگر ہمیں اپنا کام کرنے دیا جائے تو امداد آج ہی متاثرین تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکہ کی حمایت سے ایک نئی تنظیم غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن محدود امداد فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، تاہم اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے اس تنظیم سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں اور اسے غیر انسانی اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ہفتے کی شب سینکڑوں افراد نے مظاہرہ کیا، جنہوں نے حکومت سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے غزہ میں شہید بچوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ دوسری جانب دنیا بھر میں اسرائیل پر نسل کشی کے الزامات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی قانونی ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیمیں شہری ہلاکتوں، غذائی قلت کو بطور ہتھیار استعمال کرنے اور بنیادی ڈھانچے کی منظم تباہی کو نسل کشی کے زمرے میں شمار کر رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف دائر مقدمے میں عالمی عدالت انصاف آئندہ دنوں میں ابتدائی فیصلہ سنانے والی ہے، جس پر دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ رومانیہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے دوسرے اور فیصلہ کن مرحلے میں یورپی یونین کے حامی سیاستدان نکوسر ڈین نے میدان مار لیا ہے۔ انہوں نے اپنے حریف جارج سیمیون کو شکست دے کر نہ صرف صدر کا منصب جیتا بلکہ یورپ کو بھی سکون کا سانس لینے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ جارج سیمیون وہی امیدوار ہیں جنہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل تھی۔ یہ انتخاب محض رومانیہ کا نہیں بلکہ یورپ کے سیاسی رخ کا ایک اشارہ بھی تھا۔ اس میں ایک طرف وہ قوتیں تھیں جو یورپی اتحاد، آزاد عدلیہ اور جمہوریت کی علمبردار تھیں، اور دوسری طرف وہ دھارے جو قوم پرستی، یورپ سے فاصلہ اور سخت گیر رویوں کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ یورپی یونین نواز نکوسر ڈین نے نہ صرف ایگزٹ پولز کی پیشگوئیوں کو درست ثابت کیا بلکہ اپنی سادہ طبیعت، صاف گوئی اور بدعنوانی کے خلاف سخت موقف کی بنیاد پر عوام کا اعتماد بھی حاصل کیا۔ دوسری طرف جارج سیمیون جو اپنی قوم پرستی، مہاجرین مخالف بیانات اور ٹرمپ طرز کی دھواں دھار سیاست کے لیے مشہور ہیں، شکست کے بعد نتائج کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے نکوسر ڈین پر 4 لاکھ ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔
نتائج میں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ بیان سن کر ٹرمپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جنہوں نے 2020 میں امریکی انتخابات ہارنے کے بعد بھی کچھ ایسا ہی موقف اختیار کیا تھا۔ انتخابی نتائج پر نہ صرف رومانیہ بلکہ پورے یورپ کی نظریں مرکوز تھیں، کیونکہ یہ الیکشن محض قیادت کے چناؤ کا معاملہ نہیں بلکہ اس بات کا پیمانہ بھی بن چکا تھا کہ آیا یورپ میں قوم پرستی کی لہر باقی ہے یا عوام جمہوری اداروں پر اپنا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اور فی الحال رومانیہ کے ووٹرز نے واضح طور پر یورپی راستے کو ترجیح دیتے ہوئے اتحاد اور استحکام کا پیغام دیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ آئین سب سے برتر ہے، نہ حکومت نہ عدلیہ، چیف جسٹس گوئی کا واضح پیغام۔ نئے چیف جسٹس آف انڈیا بھوشن گوئی نے کل اپنے ایک اہم خطاب میں کہا کہ ہندوستان میں نہ عدلیہ کو کوئی بالادستی حاصل ہے، نہ حکومت کو، اور نہ ہی پارلیمنٹ کو، بلکہ اصل بالادستی صرف اور صرف آئین کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ، مقننہ یعنی پارلیمنٹ اور عاملہ یعنی حکومت، تینوں کو آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب مرکزی حکومت نے صدر جمہوریہ کے ذریعے سپریم کورٹ کو ایک آئینی سوال بھیجا ہے۔ یہ سوال اس بات پر ہے کہ کیا سپریم کورٹ صدر اور گورنروں کے طرز عمل پر کوئی رہنما اصول یا ہدایات جاری کر سکتی ہے، خاص طور پر جب گورنر کسی ریاستی حکومت کے منظور کردہ بل کو منظوری کے بغیر تاخیر سے لوٹاتے ہیں یا غیر معینہ مدت تک التوا میں رکھتے ہیں۔ یہ سوال اس وقت اور بھی اہم ہو گیا جب تمل ناڈو کے گورنر نے 10 ایسے بلوں کو منظوری دینے سے روک دیا جنہیں ریاستی اسمبلی نے منظور کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اسے غلط اور غیر آئینی قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ گورنر یا صدر کے پاس اختیار نہیں کہ وہ کسی بل کو بغیر کسی وجہ کے غیر معینہ مدت تک روکے رکھیں۔ عدالت کے اس سخت فیصلے کے بعد مرکزی حکومت نے بجائے اسے قبول کرنے کے ایک صدارتی ریفرنس کے ذریعے انہی سوالات کو دوبارہ عدالت کے سامنے رکھ دیا۔ اگرچہ یہ ریفرنس بظاہر آئینی عمل ہے، لیکن کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ ایک طرح سے عدالت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے تاکہ گورنروں کے غیر جمہوری رویے کو تحفظ دیا جا سکے۔ چیف جسٹس گوئی نے اپنے خطاب میں اس پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے زور دیا کہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ ناقابل ترمیم ہے۔ پارلیمنٹ کو ترمیم کا اختیار ضرور ہے، لیکن وہ عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی جیسے اصولوں کو نہیں بدل سکتی۔ ان اصولوں کی حفاظت عدلیہ کا فرض ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم حکومت یا پارلیمنٹ کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انتظامیہ آئین سے انحراف کرے گی تو عدلیہ کو مداخلت کرنی پڑے گی تاکہ انصاف برقرار رہے۔ چیف جسٹس گوئی نے اپنے ایک فیصلے کا بھی ذکر کیا جس میں انہوں نے بلڈوزر انصاف کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ رہائش کا حق بنیادی انسانی حق ہے اور صرف کسی الزام کی بنیاد پر کسی کا گھر گرانا قانون کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا کام صرف مقدمات سننا نہیں بلکہ جمہوریت اور آئینی قدروں کی حفاظت بھی ہے، اور یہی آج کے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنی سابقہ آئینی تشریح پر قائم رہے گی یا مرکزی حکومت کے دباؤ کے تحت کوئی نرمی اختیار کرے گی۔ ملک کی نظریں عدلیہ پر لگی ہیں۔ یہ محض ایک قانونی رائے نہیں بلکہ ہندوستانی جمہوریت کے وقار کا امتحان ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ چار مینار کے قریب گلزار ہاؤس میں پیش آئے اندوہناک سانحہ آتش زدگی پر، جس میں 17 قیمتی جانیں بشمول 7 معصوم بچے ہلاک ہو گئے، جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے امیر حلقہ ڈاکٹر خالد مبشر الظفر نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا کے لیے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا، یہ سانحہ نہایت افسوسناک اور دردناک ہے۔ ہم ان تمام متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں جنہوں نے اپنے عزیزوں کو اس المیے میں کھو دیا۔ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ حکومت تلنگانہ اور شہری انتظامیہ سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ وہ اس سانحے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کرائیں اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر شدید تشویش کا باعث ہے کہ آگ لگنے کے واقعات بار بار پیش آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فائر سیفٹی کے مؤثر اور قابل عمل نظام کا فقدان برقرار ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جانوں کا قیمتی ضیاع ہو رہا ہے۔ خصوصاً گنجان آبادیوں میں کثیر منزلہ عمارات کی تعمیر کے وقت احتیاطی تدابیر اور فائر سیفٹی کے تقاضوں کو یا تو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے یا محض رسمی کارروائی کی جا رہی ہے۔
افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ متعلقہ حکام حفاظتی اقدامات سے عاری تعمیرات کی اجازت دے رہے ہیں، جو کہ کھلی غفلت اور مجرمانہ بے حسی کی علامت ہے۔ امیر حلقہ نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو فوری ایکس گریشیا یعنی ہنگامی مالی امداد فراہم کی جائے، زخمیوں کا مفت اور مکمل علاج معالجہ یقینی بنایا جائے، متاثرین کی بازآباد کاری کا مؤثر انتظام کیا جائے، فائر ریسپانس سسٹم کو اپ گریڈ اور فعال بنایا جائے، شہری ترقیاتی ادارے، بلدیہ اور فائر سیفٹی محکمے مل کر نئی تعمیرات میں حفاظتی معیارات کی سختی سے نگرانی کریں تاکہ آئندہ ایسے المناک واقعات کو روکا جا سکے۔ تو ناظرین، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔